وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس بابرکت اور یمن و سعادت سے معمور مجلس پاک میں اللہ رب قرآن مجید فرقان حمید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے فرمودہ احادیث طیبہ کی روشنی میں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کا تحفہ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ السلام علیکم شروع کیسے ہوا، کس کے حکم کے تحت ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ السلام علیکم کہنا کیا یہ اس دنیا کا طریقہ ہے یا صرف اہل اسلام کے اندر رائج ہے، یا اس کی کوئی تاریخ بڑی ہی پرانی ہے، اور کیا یہ قیامت تک رہے گا یا قیامت والے دن بھی یہ چلے گا؟ کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اور قیامت کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد کیا اہل جنت جس وقت جائیں گے تو آپس میں ملاقات تو وہاں پہ بھی ہوگی، آپس میں ملنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ صبح کے وقت ملا تو گڈ مارننگ کہہ دی، شام کو ملا تو گڈ ایوننگ کہہ دیا۔ کہاں ملنا تو ہے، تو ایمان والے جب ملیں گے تو کیا کریں گے؟ السلام علیکم کہنے کی فضیلت کیا ہے؟ کہنے والا السلام علیکم کہے گا تو جواب میں سننے والے نے کیا کہنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں آداب زندگی۔ اور السلام علیکم کے کہنے کا سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام کہنے کا سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے؟ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں سب سے پہلے بڑھانے کا انداز کیا ہے؟ کتنا وقت اس کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ رکھنا ہے؟ کتنا وقت اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر رہنے دینا ہے؟ ایک ایک جزئی کو رسول کائنات نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر اپنی امت کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ صرف ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دینا یہ کن کا طریقہ ہے؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دینا یہ کن کا طریقہ ہے؟ صرف سینے پہ ہاتھ رکھ دینا اور زبان سے کچھ بھی نہ کہنا یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ سارے طریقے رسول کریم نے حدیث طیبہ کے اندر بیان فرمائے ہیں اور اپنی امت کو درس دیا ہے کہ مجھے اللہ کریم نے جو اخلاق عطا فرمائے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کا میں تمہیں درس دیتا ہوں، ان کی میں ترویج کرتا ہوں، ان کی اشاعت کرتا ہوں، تمہیں تلقین کرتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں۔ اور بتانے میں سب سے پہلے جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو انہیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ السلام علیکم ہے۔ اور یہ کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ بھی اور اس کی لاجک بھی قرآن پاک میں حدیث پاک کے اندر سرکار نے بیان فرمائی ہے۔ اس حوالے سے جو حضرات چاہتے ہیں کہ آداب زندگی کو سیکھا جائے اور سمجھا جائے، آج کا بیان کوئی بہت زیادہ پرجوش اور انداز خطابت رکھنے والا شاید نہ ہو، لیکن سیکھنے کے لیے آج کی اس بیان کے اندر ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے اگر ہمارا دل اور ہمارا دماغ اور ہماری سوچ اور ہمارے فکر کا زاویہ وہ میری طرف متوجہ رہا تو۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے ترجمے عرض کرنے سے پہلے میرے ناقص کے خیال کی روشنی کے اندر انسان نہیں بلکہ مسلمان کے لیے ہوپ فل اور امید افزا آیت کریمہ وہ ہے جو آج میں نے خطبے کے اندر ابھی پڑھی ہے۔
ہوتی ہے نا، امید ہوتی ہے، امیدیں لگا کے ہر انسان بیٹھا ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ رزق مل جائے گا، مجھے امید ہے بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا، مجھے امید ہے میں نے امتحان دیا ہے، میرے بچے نے امتحان دیا ہے، ایگزامینیشن ہال کے اندر وہ گیا ہے، پیپر اس نے فل کیے ہیں، اچھا اس کا رزلٹ آ جائے گا. امید ہے نا. ایسے ہی بندے کو امید ہے کہ یہ دنیا بھی میری سلامتی کے ساتھ گزر جائے گی، قبر کے معاملات بھی سلامتی کے ساتھ طے پا جائیں گے، میں محشر کے میدان کے اندر بھی سلامتی حاصل کر سکوں گا، پل صراط سے بھی سلامتی کے ساتھ گزر جاؤں گا، اور اللہ جو سلام ہے اس کی مہربانی اور کرم نوازی اور رحمت کے سائے میں جنت کے اندر بھی سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤں گا. امید ہے نا. اس حوالے سے سب سے زیادہ ہوپ فل اور امید افزا پورے قرآن پاک کے اندر جو مجھے آیت کریمہ ملی ہے نا، وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے. اب اس کو سمجھنا ہے کہ وہ آیت کریمہ کون سی ہے. کوئی صاحب علم بیٹھے ہوں گے جن کا قرآن پاک کا مطالعہ ہے، تو وہ فرمائیں گے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ ہوپ فل آیت کریمہ ہے، یہ امید افزا آیت کریمہ ہے. فقیر کہے گا کہ بالکل ہے، لیکن اس سے بھی جیسے آپ کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری اور اے گریڈ پلس، تو اے گریڈ پلس میں اور سپرلیٹو ڈگری میں اگر کسی کو آپ آیت کریمہ کو ہوپ فل سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے. جن آیات مقدسہ کے اندر رحمان اور رحیم کا ذکر ہے وہ امید افزا نہیں ہے، بالکل امید افزا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم امید افزا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین امید افزا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ امید افزا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ جملہ امید افزا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو قرآن پاک کے اندر مجھے امید افزا آیت کریمہ ملی ہے ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ذرا دھیان فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. سب سے زیادہ ہوپ فل، سب سے زیادہ امید افزا، انسان کی ڈھارس بڑھانے والی اور مایوسیوں کے منجدار سے نکال کر انسان کو امید کے فلک پر پہنچانے والی آیت کریمہ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آیت کریمہ کس پارے کے اندر ہے تاکہ دیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے اور اس کا مطالعہ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے. پارہ نمبر ہے 7 اور سورت نمبر ہے الانعام اور سورت کا نمبر ہے 6 اور آیت کریمہ کا نمبر کیا ہے جی؟ وہ کاغذ رکھنے والوں نے تھوڑی سی غلطی فرما دی ہے. چلو کوئی بات نہیں، ابھی ہم اس آیت کریمہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں. چونکہ مجھے یاد تھی سو میں نے اس کو ایسے ہی منوان آپ کے سامنے زبانی پڑھ دیا ہے. ہاں جی، آیت کا نمبر ہے جناب والا 54. ضرور جا کے آج ہی اس کا مطالعہ فرمائیے گا اور ترجمے کے ساتھ مطالعہ فرمائیے گا اور کسی صاحب علم کے قلم سے نکلے ہوئی اس کی تشریح کو پڑھیے گا. لطف آ جائے گا آپ کو کہ آج اس نے عرض کیا کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اور 7واں پارہ 6ٹھی سورت اور 6ٹھی سورت کا جو ہے نا جی آیت نمبر وہ آپ نے 54 دیکھنا ہے. اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا. وَإِذَا جب جا آقا اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کون؟ الذین وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. ترجمے کے اندر میں ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. کوئی میرے پاس تو ترجمے والا قرآن پاک نہیں ہے، کوئی ترجمے والا قرآن پاک اٹھا لیجئے، اس کے علاوہ اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی نے لکھا ہے. وَإِذَا جب جا آقا کا آئیں، جا آقا آپ کے پاس آئیں، آپ جہاں بھی ہوں جا ایمان والے آپ کے پاس ہے. کون آپ کے پاس آئیں؟ الذین یؤمنون بآیاتنا جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. تو اس وقت آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فقل سلام علیکم. یا رسول اللہ آپ نے ان آنے والوں کو السلام علیکم فرمانا ہے. کوئی سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آدمی مکہ مکرمہ میں جاتا ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ مواجہ شریف میں حاضری دیتا ہے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ،
اور سرکار دو عالم کے مسجد نبوی شریف کے باب السلام سے داخل ہو کر اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ میں نے رسول کریم کے مزار پر انوار کے سامنے جا کر، اس حجرہ مقدسہ کے سامنے جا کر، جس حجرہ مقدسہ کے اندر تیرے اور میرے ساری کائنات کے نبی اور رسول آرام فرما ہیں، سامنے جا کر میں نے کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اس کا تصور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو سلام میں پہل نہیں کر رہا، تو وہاں صرف پہنچ رہا ہے، اللہ کے حکم سے تیرے پہنچنے سے پہلے محمد عربی تجھے اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے السلام علیکم فرما رہے ہیں۔ کوئی بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ کا حکم سب سے پہلے السلام علیکم کہنے کا نہ آپ کو ہے، نہ مجھے ہے، نہ کسی پیر کو ہے، نہ کسی فقیر کو ہے، نہ کسی عالم کو ہے، نہ کسی زاہد کو ہے، سب سے پہلے السلام علیکم کہنے کا حکم اس آیت کریمہ فرمایا یا رسول اللہ جب کبھی بھی جو بھی جس نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والا، جو زبان بولنے والا، خواہ گندا ہو، خواہ بہت صاف ستھرا ہو، خواہ ایمان کی دولت رکھنے والا ہو، خواہ ایمان کے درجے کے ذرا بڑا کمزور رہنے والا ہو، جب بھی وہ آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو، اس کے سلام کا انتظار نہیں فرمانا، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان سب کو السلام علیکم کہنے میں پہل کرنی ہے۔ آپ کہتے ہیں پھر ہم بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے سلام، ایک ہوتا ہے جواب سلام۔ جو کچھ آپ جا کر وہاں درود پڑھتے ہیں اس ارادے کے ساتھ پڑھا کریں کہ سلام تو سرکار نے فرما دیا ہے، ہم جواب سلام عرض کر رہے ہیں، ہم جواب سلام عرض تو پہل کیسے کر سکتا ہے؟ تیرا تو ادراک ہی کوئی نہیں، تیرا تو شعور ہی نہیں، تیرا تو علم ناپختہ ہے، تجھے تو مقام نبوت و رسالت کی آشنائی نہیں، دہلیز مصطفیٰ کا تجھے مقام کا پتہ کوئی نہیں، تو اور میں ان کی بارگاہ میں سلام کیسے عرض کر سکتے ہیں؟ ہاں، تیری خوش قسمتی یہ ہے کہ جب تو وہاں پہ حاضر ہوتا ہے، کریم آقا تجھے خود سلام فرماتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو جواب میں درود پڑھ کر سلام کا جواب عرض کرتا ہے۔ کوئی نیا کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ الحمدللہ، مزید ہوگا۔ اب آگے بڑھیے، اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یا رسول اللہ جب آپ انہیں سلام فرما دیں گے پھر کیا ہوگا؟ آگے بڑا پیارا جملہ ہے، بہت، اس لیے میں نے کہا ہوپ فل اور امید افزا آیت کریمہ، سب سے خوش قسمتی اس امتی کی جسے سرکار سلام فرما دیں، اس کے بعد پیچھے رہ کے آ جاتا ہے جسے گنبد خضرا کے مکین خود سلام فرما دیں۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ السلام علیکم، تم سلامت رہو، تم خوش رہو، تم آباد رہو، تم شاد رہو، ویرانیاں تم سے کوس سے دور رہیں، ہر بیماری سے تمہارا دامن محفوظ رہے، تمہاری اولاد خوش و خرم رہے، تمہارے والدین سلامت رہیں، جس معاشرے کے اندر تم رہتے ہو وہاں اللہ کی سلامتی کی ہر وقت بارشیں برستی رہیں۔ یہی تو ترجمہ ہے السلام علیکم کا، اور یہ السلام علیکم دعا ہے جو دعا میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ مجھے عنایت کرتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت وہ امتی ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین میں جب خود سلام فرماتے ہیں اور اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ ہاں، میں نے ٹکٹ لی اور میں عمرے پہ چلا گیا اور میں وہاں سے فارغ ہوا تو میں جی سلام پیش کرنے کے لیے چلا گیا۔ نہ، تو سلام پیش کرنے کے لیے نہیں جاتا، وہاں سے جو سلام کی سوغات تجھے عطا ہو رہی ہے وہ سلام کی سوغات لینے اور جواب میں سلام نیاز پیش کرنے جاتا ہے، جواب سلام پیش کرنے جاتا ہے۔ ہاں، ہم اور اینگل سے تصویر کو دیکھنے کے عادی ہیں۔ آگے فرمایا یا رسول اللہ جس وقت آپ ان کو سلام فرمائیں گے تو پھر کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ ذمہ داریاں پھر ہماری بھی بن جاتی ہیں، پہلے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ذمہ داریاں کئی چند اور کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ مولا تیری پاس ذمہ داریاں، تو ہر ذمہ داری سے عہدہ برا ہے۔ فرمایا نہیں، جس کو میرا محبوب سلام فرما دے گا پھر ایک ذمہ داری ہم از خود اپنے ذمہ میں لے لیں گے۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ یہ ترجمہ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا نا پھر قرآن پاک کا، قرآن پاک کھول کے آج جمعے کے بعد اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا ہوگا، مدینہ پاک کی طرف رخ ہونا چاہیے اور زبان پر درود و سلام کا نغمہ ہونا چاہیے اور دل و دماغ کے اندر توحید کا گہرا رنگ جمع ہوا ہونا چاہیے اور گرد و پیش کسی قسم کا اور ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کو کھول کے پڑھیے گا، پھر دیکھیے کہ لطف کیا آتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس کو میرا محبوب سلام فرما دے گا
اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی رحمت کو وقف فرما دیں۔ کاتبہ مقرر کر لیا ہے ربکم، ان کے تمہارے پروردگار نے، علی نفسہ ہی، اپنی ذات پر، کیا شے؟ الرحمہ، رحمت فرمانا۔ رحمت کی سرکار سے اسے سلام ملا، رحیم پروردگار نے اس کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں کو مختص فرما دیا۔ یہ جملہ آج کی پوری گفتگو کا لب لباب، خلاصہ اور ماحاصل ہے۔ سرکار رحمت کائنات کی بارگاہ سے جسے سلام کا تحفہ ملا، رحیم اور رحمان پروردگار نے اپنی رحمت کا سارا حصہ اس بندے کے لیے وقف کر کے رکھ دیا۔ ابھی بمشکل اس آیت کریمہ کے ترجمے تک پہنچا ہوں جو خطبے میں نے پڑھی ہے۔ آؤ اب السلام علیکم کی ذرا بیک ہسٹری آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے تخلیق فرمایا، کس کو؟ بابرکت نام ہے، لیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ تخلیق کیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا عمل ہو گیا۔ اللہ کریم نے اپنی خاص روح پیکر آدم کے اندر پھونک دی۔ سب سے پہلا کام کون سا جی؟ سب سے پہلا کام وجود اور روح کے ملنے کے بعد، وجود اور روح کے ملنے کے بعد سب سے پہلا کام جو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کروایا وہ السلام علیکم کہنے کا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بخاری اور مسلم شریف کے متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں جس وقت اللہ کریم نے پیکر آدم کے اندر روح کو ڈالا تو فرمایا وہ سامنے فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، اے آدم وہاں جائیے اور جا کر میری طرف سے انہیں السلام علیکم کہیے، اور آپ کے السلام علیکم کہنے کے بعد وہ ملائکہ جو آپ کو جواب دیں وہی آپ کی قیامت تک آنے والی اولاد کا آپس میں ملنے کے وقت السلام علیکم اور ملنے کے وقت ایک دوسرے کو تحفہ ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات کی کوئی نہیں آئی؟ پھر سمجھا دوں۔ آدم علیہ السلام کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد فرمایا پہلا کام کرو، وہ ملائکہ کی جماعت بیٹھی ہے، قدسی ہیں، میرے فرما بردار عباد و مکرمون ہیں، ان کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ جو کچھ وہ جواب میں کہیں گے آپ کی جو اولاد قیامت تک آئے گی جب آپس میں ملیں گے تو یہی وہ ایک تحفہ دے گا اور سننے والا وہ جواب میں تحفہ اس کو لوٹائے گا۔ حضرت آدم گئے اور اس جا کر ملائکہ کی جماعت کے سامنے جا کر فرمایا السلام علیکم۔ جواب میں ملائکہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہوگی بات جی؟ السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم نہیں کہا، سام السلام کا معنی ہوتا ہے موت۔ السلام کا معنی کیا ہے؟ موت۔ جس وقت آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو گویا کہ آپ اس کو یہ بد دعا دے رہے ہیں اللہ کرے تیرا ستیہ ناز ہو، تجھے موت آئے اور صفحہ ہستی سے تو مٹ جائے اور زمین پہ کے اوپر تو بوجھ ہے، زمین تیرے بوجھ سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے۔ گویا کہ آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب اگلے کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول کائنات بھی راضی ہوتے ہیں، دین کا ایک شعار زندہ ہوتا ہے، اور یہ کہنے والے کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیوں کا اندراج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک لگی ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، کریم آقا نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی فرمایا 10، کیا فرمایا؟ 10۔ ایک اور تھوڑی دیر کے بعد صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 20۔ ایک اور صحابی تھوڑی دیر کے بعد آئے، انہوں نے عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سمجھ میں بات نہیں آئی، پہلے آئے انہوں نے السلام علیکم کہا، آپ نے فرمایا 10، دوسرے آئے انہوں نے السلام علیکم کہا، آپ نے فرمایا 20، تیسرے صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم تو آپ نے فرمایا 30۔ معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ فرمایا پہلے نے کہا السلام علیکم، اس کے 10 حرف بنتے ہیں، ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی مل گئی۔ دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 حرف بنتے ہیں، تم نے تو کبھی گنے نہیں۔
جنہوں نے کچھ لے کے دینا ہے وہ گنتی کر کے رکھتے ہیں، جنہوں نے کچھ لے کے دینا ہے وہ گنتی کر کے، کبھی گنے ہم نے السلام علیکم کے حروف کتنے بنتے ہیں؟ ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی، اور السلام علیکم کے بدلے میں کچھ نیکی نہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ ہم نے السلام علیکم کہنے کے اپنے انداز اپنا لیا۔ نہ، تیرا انداز نہیں چلے گا، کائنات کے رسول کا انداز چلے گا، انہی کا نظام چلے گا، انہی کا دین چلے گا، انہی کا اسلام چلے گا، انہی کا السلام علیکم کہنے کی ادا چلے گی۔ سمجھ آگے بات جی؟ ہاں، اب آگے تو میں نے بڑھنا ہے نا اگلے جمعے پہ انشاءاللہ کہ السلام علیکم کہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوا بار والے کو کہتا ہے منع ہے، منع ہے، منع ہے، منع ہے۔ آداب زندگی علماء سے سیکھیے، وہ حدیث کی روشنی کے اندر آپ کو سکھائیں گے۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، میں حدیث پاک مسلم اور بخاری کے اندر سے دکھا سکتا ہوں، فرمایا صرف انگلیوں کے پورے سے اشارہ کر کے کسی کو ملاقات کی دعوت دینا یا السلام علیکم کہنا اور زبان سے کچھ نہ کہنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بات سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ انگلی کے اشارے کے ساتھ، انگلی کے اشارے دو طرح سے ہوتے ہیں، ایسے کر دیا یا اگلے نے ہاتھ بڑھایا سلام لینے کے لیے، آپ نخوت کے بھرے ہوئے ہیں، تکبر کے بھرے ہوئے ہیں، میں جی چودھری صاحب ہوں، میں MP ہوں، میں MNA ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈمکا ہوں، آپ نے اپنے ہاتھوں کے پورے اس کی طرف بڑھا دیے اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ایسے بس اپنا ہاتھ مس اور ٹچ کر دیا۔ رسول کریم نے فرمایا یہ یہودیوں کا انداز ہے، مسلمان کا انداز نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، اب آگے بڑھیے۔ ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، AC لگا ہوا ہوتا ہے اور شیشے ہم نے اوپر چڑھا رکھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی باہر سے مسلمان نظر آتا ہے، ہم ہاتھ کھڑا کر کے ایسے اس کو سلام کا جواب دے دیتے ہیں، زبان سے السلام علیکم نہیں کہتے۔ رسول کریم نے فرمایا اس انداز میں السلام علیکم کہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی بھی فارغ ہو گئے، عیسائی بھی فارغ ہو گئے، یا رسول اللہ اب ہم نے ملنا تو ہے، کس انداز میں ملیں؟ فرمایا تم کوئی موسیٰ کی امت ہو، تم حضرت عیسیٰ کی امت ہو، تم محمد الرسول اللہ کی امت ہو، دیکھو تمہارا نبی بلال کے ساتھ کیسے ملا کرتا تھا، ویسے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملو۔ مٹھی جی سبحان اللہ کہے تو کوئی حرج نہیں، بالکل آہستہ جی۔ عرش نشین رسول حبشہ سے آنے والے کالے بلال کے ساتھ کس انداز میں ملتا ہے؟ چودھری صاحب تو بھی اپنے سیل مین کے ساتھ کبھی اس انداز میں مل لیا کر، یہی ملنے کا انداز ہے جی، تاکہ تیرا لیول نیچے آ جائے اور اگلا جو عاجز بندہ تیرا نوکر تیرا سیل مین ہے وہ بھی سمجھے کہ ہاں بھئی جس کیٹاگری کے ساتھ میرا تعلق ہے، جو جس انسانیت کے ساتھ میرا رشتہ ناتا ہے، جن کا جو میرے باس ہیں وہ بھی اسی کیلیبر کے آدمی ہیں، اونچ نیچ ختم ہو جائے، تضاد ختم ہو جائے۔ فرمایا تو مسجد کے اندر نہیں دیکھتا کہ جہاں چودھری صاحب کھڑے ہوتے ہیں، جہاں MPA صاحب کھڑے ہوتے ہیں، جہاں MNA کھڑا ہوتا ہے، وہاں سڑک بنانے والا مزدور بھی ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اونچ نیچ کہاں ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر سب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، بڑا بھی کہہ رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے، چھوٹا جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے وہی بھی کہتا ہے کوئی بڑا نہیں ہے، مسجد کے اندر سب سے بڑا اللہ ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہم کیسے سلام لیا کریں؟ فرمایا میرا انداز دیکھ لو، میری سنت کیا ہے، آگے سے بندہ آ رہا ہوتا ہے، میں ادھر سے جا رہا ہوتا ہوں، وہ السلام علیکم کہتا ہے، میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتا ہوں، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، میں دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتا ہوں اور اس وقت تک بڑھائے رکھتا ہوں، واپس نہیں کھینچتا جب تک کہ میری طرف ہاتھ بڑھانے والا اپنا ہاتھ واپس کھینچنے کی تیاری نہیں کرتا۔ جی یا رسول اللہ اس انداز میں ہم سلام لیں گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا اس محبت کے ساتھ تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ السلام علیکم کہے گا، تیرا اور اس کا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ کریم تمہارے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما چکا ہوگا۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ اب کون سا انداز ہم نے اپنانا ہے آج کے بعد؟ ان اندازوں میں سے کوئی انداز نہیں، یہ ہے انداز رسول کائنات کے ہاتھ ملانے کا۔
گرم جوشی کے ساتھ، تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ جس کے ساتھ میں سلام کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں ملنے کے لیے آیا ہوں، اس کی پوری توجہ مجھے حاصل ہے، پوری توجہ اس کی حاصل ہے۔ یہاں تک دوستو میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لے کے جا رہے ہوتے تھے، پیچھے سے کوئی بندہ آپ کو السلام علیکم کہتا، پیچھے سے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ چلتے چلتے وعلیکم السلام، رسول کریم کا یہ انداز نہیں تھا، آپ رکنے کے بعد اس کی طرف مڑنے کے بعد پورا رخ اس کی طرف کرتے، پھر اسے دیکھ کر فرماتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیران نہیں ہونا، یہاں سبحان اللہ کہنی ہے، یہ میری تعریف نہیں ہو رہی، یہ اس نازنین کی بات عرض کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ دنیا میں مصروف زندگی گزارنے والا ہے، جس نے صرف 23 برس میں 1,24,000 ایسے اپنے ہونہار شاگرد تیار کیے ہیں، جن میں سے ہر ایک شاگرد ابو بکر صدیق جیسا ہے، عمر فاروق جیسا ہے، عثمان غنی جیسا ہے، اور جن شاگردوں کا امتحان کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں ہوا، کسی کالج کے اندر نہیں ہوا، کسی اکیڈمی کے اندر نہیں ہوا، ان کا امتحان لیا کس نے؟ اللہ نے۔ پرچہ کیا تھا؟ قرآن پاک خود فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور اس پرچے کے اندر تھا کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا ہے، ہم ان کے امتحان لینا چاہتے ہیں، مولا جس کو جس انداز میں پرکھنا چاہتا ہے پرکھ لے۔ پرچہ کیا ہوگا؟ فرمایا پرچہ قرآن ہوگا، اور پرچے کا موضوع کیا ہوگا؟ فرمایا پرچے کا موضوع تقویٰ ہوگا۔ امتحان ہم لیں گے، ڈنڈی نہیں چلے گی۔ بولا کہ میں نے 1,24,000 صحابہ تیار کیے ہیں، جس کو قرآن کی روشنی میں تقوی کے معیار پہ پرکھنا چاہتا ہے پرکھ لے، ہر ایک 100% نمبر لے کے پاس ہوگا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ ہم بھی رزلٹ دیتے ہیں اپنے کالجز کے، یونیورسٹیز کے ہمارے بھی رزلٹس آتے ہیں، اکیڈمیز کے بھی آتے ہیں۔ اتنے رزلٹ کسی کے ہیں جن کو رزلٹ ادا کرنے کے بعد قرآن پاک فرمائے اولئک هم المہتدون، جنہوں نے یہ امتحان دیا ہے اور پاس ہوئے ہیں، یہ سب کے سب تک ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ سب کے سب تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ صرف خود ہی ہدایت یافتہ نہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا ہم اس کو بھی ہدایت عطا کر دیں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہ صرف اس دنیا کے کارخانے کے اندر ہی فلاح پانے والے نہیں ہیں، بلکہ آخرت کا میدان ہوگا، ہم اعلان کریں گے محمد عربی کے تیار کردہ سارے کے سارے پاس ہیں، فلاح پا چکے ہیں۔ بولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میرا قرآن پڑھ۔ میں نے قرآن پاک کے اندر سرکار کے تیار کردہ طلباء، سٹوڈنٹس اور آپ کے شاگردوں کا تعارف کرا دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں ایک کے ساتھ دنیا کے اندر ہی جنت کا وعدہ فرماتا ہوں۔ تو روتا ہے، میں روتا ہوں، سجدے کرتے ہیں، کشکے کھینچتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، درجاؤں کے اندر جاتے ہیں، ساحل سمندر پر جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سجدوں پہ سجدے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے صحابہ کرام نے؟ میں ایسی پوری ایک فہرست اپنے سامعین کے سامنے رکھ سکتا ہوں، جنہوں نے ایک لمحہ پہلے کلمہ پڑھا، تلوار پکڑی، میدان جہاد کے اندر گئے، شہید ہو گئے، رسول کریم نے ان کے سر کو اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا، فرمایا یہ اس وقت اس دنیا کے اندر نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ یہ جنت کی سیر کر رہا ہے، اور اس کے جسم کا پسینہ حوران خلد اتار کر اپنے جسموں پہ مل رہی ہیں، تاکہ اس کے پسینے کی خوشبو ہمارے جسم کو بھی معطر بنا دے۔ جی اب میں پوچھتا ہوں وہ صحابی، نام بھی بتا دیتا ہوں، اسود رائی ان کا نام ہے، ایک نہیں ہے، بڑے ہیں۔ اسود رائی ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، انہوں نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، کیا ہے تو صرف 2 کام کیے ہیں، کلمہ پڑھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، میدان جہاد کے اندر کودے، شہید ہو گئے، بس اتنا کام کیا۔ ان کے نامہ اعمال کے اندر نمازیں نہیں ہیں، ان کے نامہ اعمال کے اندر قرآن پاک کی زیارت نہیں ہے، ان کے نامہ اعمال کے اندر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں ہے۔ اس بندے نے زندگی بھر میں زمزم شریف کا ایک گھونٹ نہیں پیا، کچھ نہیں کیا، کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ 3 کام کیے ہیں، کلمہ شریف، یہ امتحان کی تیاری ہو رہی ہے، پہلے لمحے پہلی کلاس میں داخلہ دیا، ساتھ ہی MA کا پاس کا ڈگری کا سرٹیفکیٹ دے دیا، بس۔ جی کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی؟ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے نا، ہونے دو۔
ایسا فاسٹ سسٹم ایجوکیشن کا دنیا کے اندر نہیں دیکھا گیا. آیا بکریاں چلا رہا تھا, بکریوں کو وہیں سے ہانک دیا, یہ خیبر کی بات ہے, بکریوں کو وہیں سے ہانک دیا, جاؤ بکریوں, آج کے بعد اسود رائی کا تمہارے ساتھ, تمہارا اسود رائی کے ساتھ کوئی لنک تعلق اور واسطہ نہیں ہے. ہم نے ایک ایسا چہرہ دیکھ لیا ہے جس چہرے کے اندر ایمان بھی ہے, دین بھی ہے, اسلام بھی ہے, توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے. آج کے بعد تمہارا میرے ساتھ اور میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر جاتے ہیں, یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاتھ آگے بڑھا, کلمہ پڑھا, دیدار مصطفیٰ کیا, تلوار ہاتھ میں لی, خیبر کے میدان کے اندر کودے, تلوار لگی, شہید ہو گئے. رسول کریم نے فرمایا لاؤ اسود رائی کا وجود کہاں پہ ہے. اسود رائی کو لایا گیا. رسول کریم نے اپنے آغوش کو پھیلا دیا, آغوش کو پھیلا کر اپنے دست رحمت کے ساتھ, اپنے دست جود و عطا کے ساتھ, اپنے دست شفاعت کے ساتھ اسود رائی کا سر اٹھایا, اپنی آغوش میں رکھا. صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا مت سمجھنا کہ یہ اسود رائی خیبر کی سرزمین پہ موجود ہے, یہ اسود رائی فوت بعد میں ہوا ہے, جنت میں پہلے پہنچ گیا ہے. جنت میں کتنی ایڈمیشن فیس دی, کہ کہاں ٹیوشنیں پڑھی, کتنے سڑکوں کی خاک چھانی, کس کس یونیورسٹی کے دروازے پر جا کر علم کی سوغات حاصل کی, بس ایڈمیشن لیا, ساتھ ہی سند مل گئی. پورا ایک دن بھی نہیں گزرا, نہیں ایک دن تو بڑا میں نے زیادہ کہہ دیا ہے, 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا. یہ سارا پروسیس تو 5 منٹس کے اندر ہو جاتا ہے, صرف 5 منٹس میں سارا پروسیس کر دیا. فرمایا لو اسود رائی ہم نے تیرے دل کو بھی صاف کر دیا, تیرے گناہوں کو بھی دھو ڈالا, صغیرہ بھی دھو دیے, کبیرہ بھی دھو ڈالے. جی تو رب سے دور تھا, ہمارے قریب ہو کے رب کے قریب ہو گیا. کوئی نہیں ملا, داد نہیں لبی, کوئی نہیں شاہ لبی, کوئی نہیں. جی تو رب سے دور تھا, بکریاں چرا رہا تھا, رب سے دور تھا, ہمارے قریب آیا, رب کے قریب ہو گیا. سمجھ آئے, ہمارے قریب آیا, رب کے قریب ہو گیا. جی اللہ اکبر, کلمہ پڑھایا, جنت کے اندر پہنچا دیا. بڑا مختصر سا نصاب ہے. وہ صاحبان ادب کے لیے ایک شعر عرض کرنے لگا ہوں. اے ادب والے نہیں, صاحبان ادب جو اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, وہ میاں ایاز صاحب بھی تشریف فرما ہیں, جوڑا صاحب بھی تشریف فرما ہیں, اور بھی حضرات پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی کو گھائل کرنا ہو اور اس کا سر تن سے جدا کرنا ہو, یا تیر کا استعمال کیا جاتا ہے, یا توپ کا استعمال کیا جاتا ہے, یا کلاشنکوف کا جدید دور میں, یا خنجر کا, یا چھری کا, یا چاقو کا, کوئی نہ کوئی ایسا آلہ استعمال کیا جاتا ہے نا. غضب کا شعر کہا کہنے والے نے, کہتا ہے انہیں کیا ضرورت ہے تیر و کماں کی, انہیں کیا ضرورت ہے, شعر سمجھ نہ آیا نا, پیسے واپس کر دیے. انہیں کیا ضرورت ہے تیر و کماں کی, نظر سے اڑائیں جو دل کا نشانہ. انہیں کیا ضرورت ہے تیروں کو, تیر ہاتھ میں پڑے نہیں, تو تلواراں پڑی نے, نیزے پڑے نے, بھالے پڑے نے, کلاشنکوف پڑے, انہیں کیا ضرورت ہے. وہ کوئی دہشت گرد ہیں, وہ تو دہشت گردی کی بے خونی کرنے والے ہیں, وہ تو دہشت گردوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے ہیں, وہ تو امن کا پیغام لے کے آئے. پتہ نہیں مکہ مکرمہ میں جب ان کا قدم آیا تو مکہ مکرمہ کی سرزمین کو قرآن پاک نے کیا کہا, یہ بلد امین ہے, یہ امن والی سرزمین ہے. بھئی ابو لہب نے یہاں امن قائم کیا ہے, ابو جہل نے کیا ہے, عتبہ نے کیا ہے, شیبہ نے کیا ہے, ولید بن مغیرہ نے کیا ہے. یہاں امن کس نے قائم کیا, آمنہ کے لال نے. کوئی دوسری بات ہے, 2 + 2 4, کوئی اور رائے ہے؟ مسلم مفکرین کے علاوہ جو ہمارے مستشرقین ہیں, مغرب زدہ ہیں, ان سے پوچھئے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اندر امن کیسے پیدا ہوا. عرب جو صرف گھوڑا آگے بڑھ جانے کی بنا پہ 100 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. انہیں بھائی بھائی کس نے بنایا؟ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, وہ اپنی ماں کے قدموں میں جنت کیسے تلاش کرنے لگ گئے؟ ایسا ہوا کہ نہ ہوا؟ باپ کو جب بوڑھا ہو جاتا تھا گلے کے اندر رسہ ڈال کر اوقاز کے میلے کے اندر فروخت کرنے کے لیے, سیل کرنے کے لیے لے جانے والے, آج باپ جو کہہ دیتا ہے, کریم آقا نے فرمایا انتا و مالک لابیک,
پتر تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ یہ جائیداد میری ہے؟ تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ یہ گاڑی میری ہے؟ تو بھی تیرے باپ کا، تیری جائیداد بھی ساری تیرے باپ کی۔ یہ سٹیٹس دیا رسول کریم نے باپ کو۔ ہر ایک انسان کو جو معاشرے کے اندر بسنے والا تھا، عمدہ ترین سٹیٹس اور مقام اور درجہ سرکار نے عطا کیا۔ فرمایا غلاموں کے بارے میں مت سمجھنا کہ یہ غلام ہیں۔ آخری جملہ میرے کریم آقا کا، کبھی آپ سمجھے نا، اس جملے کو سمجھانے کے لیے کم از کم مجھے 10 منٹ چاہیے، لیکن ایک جملہ صرف عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ رسول کریم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، سی آف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا ہم نے جتنے سانس تیرے اندر لینے تھے، ہم اپنے سانسوں کا پر نور ذخیرہ تیرے اندر چھوڑ کر اور اپنی محبتوں کی سوغات اور بو باس چھوڑ کر ہم تجھے الوداع کہہ رہے ہیں۔ آخری جملہ جو رسول کریم نے اپنی زبان اقدس سے جملہ ارشاد فرمایا، وہ بظاہر دیکھنے میں ایک جملہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر حقوق اللہ کو بھی سرکار نے سمیٹ کے رکھ دیا، حقوق العباد کو بھی سمو کے رکھ دیا۔ اتنا جامع جملہ کہ سارے حقوق اللہ اس میں سمٹے ہوئے نظر آتے ہیں، سارے حقوق العباد اس کے اندر مجتبی اور یکجا نظر آتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بس مختصر ترین جملہ، اور سب کچھ اس کے اندر سمٹا ہوا ہے، دنیا آخرت، حقوق اللہ، حقوق العباد، چھوٹے کا تعلق بڑے کے ساتھ، بڑے کا تعلق چھوٹے کے ساتھ، آقا کا تعلق غلام کے ساتھ، غلام کا تعلق آقا کے ساتھ، باپ کا تعلق بیٹی کے ساتھ، بیٹی کا باپ کے ساتھ، سارے تعلقات کو سمیٹ کر اور سارے حقوق اللہ کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، صدقہ کو، خیرات کو، سب کو سمیٹ کر رسول کریم نے اس جملے کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ یہی میرے دوستو وہ مقام ہے جس مقام پر رسول کریم نے اپنی نعت بیان کرتے ہوئے خود فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 وجوہات کی بنا پر میرے پروردگار نے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میں نے کوئی چھوٹی موٹی فضیلت لب جائے نا، کسی 2 بندیاں ہوتے تو میرے پیر زمین تے نہیں لگتے۔ ٹھیک ہے جی، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ امتوں پر مجھے فضیلت نہیں ہے، امتیوں پر تو ہے ہی صحیح۔ فضلت علی الانبیاء، انبیاء پر میرے پروردگار نے میرے ارادے کے بغیر مجھے 6 اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، تیاری فرما لیں، انشاءاللہ یہ منبر ہوگا اور فضائل مصطفیٰ کریم ہوں گے۔ جلی دنیا ریس کرے ڈھولے دی، چپ کر میرے علی اتجا نہیں ہو بولن دی۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، ہے کوئی ڈھولن دی مثل؟ اور ڈھولن سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں، گجرات والو، ڈھولن تو بڑی پیاری شے ہوتا ہے، محبوب سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی شے نہیں۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی، ہے پیر میر علی شاہ صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں چپ کر اتجا نہیں ہو بولن دی، اتجا نہیں ہو۔ تو ولی جس مقام پر جا کر اپنے آپ پر پہرے لگا لیتے ہیں، اپنی زبان کو گونگا بنا لیتے ہیں، وہاں تو اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اپنے تو یہ کوشش کریں گے۔ تو سرکار نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری حکم ارشاد فرمایا۔ الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ حقوق اللہ کا خیال رکھنا، اور وما ملکت ایمانکم معنی کیا ہے؟ جو بھی تمہارے ماتحت ہیں ان کا دھیان رکھنا، ان کا دھیان رکھنا۔ باپ کے نیچے کون ہے؟ بیٹا۔ دکان کا مالک جو ہے اس کے نیچے کون ہے؟ سیل مین۔ ایسے ہی ہے، گاڑی کو ڈرائیو کرنے والا ہے تو اس کے نیچے کون ہے؟ کنڈکٹر۔ پروفیسر صاحب ہیں تو ان کے نیچے کون ہے؟ اسٹوڈنٹ۔ اگر کوئی پرنسپل ہے تو اس کے نیچے کون ہے؟ پورا سٹاف۔ فرمایا میں نے سارے حقوق العباد اس جملے کے اندر سمو کے رکھ لیے۔ کھولتے چلے جانا تو سمندر ہوگا۔ پھر ایک شعر سنا دوں، صرف ذوق والوں کو سناؤں گا، دوسروں کو نہیں سناؤں گا، صرف ذوق والوں۔ وہ کہتا ہے داستان حسن، حسن کی داستان، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اس کی حد کوئی نہیں تھی۔ حسن کی داستان جب پھیلی، آسمان کی بلندی بھی حسن ہے، زمین کی پستی اس کے اندر بھی ایک حسن ہے، پانی کے چلنے میں بھی ایک حسن ہے، ہوا کے ایک خاص رفتار کے ساتھ باد بہاری بن کے چلنے کے اندر بھی ایک حسن ہے، پھول کی پنکھڑی کے اندر بھی حسن ہے، پھول بننے سے پہلے جو غنچے کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک اللہ نے حسن رکھا ہے۔ جتنی کائنات اللہ کریم نے بنائی ہے یہ سب حسین ہے اور حسن کے مظاہر ہیں۔ وہ کہتا ہے داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو محمد کی ذات تھی۔ جی، سارے
ساری کائنات کے حسن کو سمیٹ کر ذات واحد کے اندر ایک وجود کے اندر دیکھنا ہو تو وہ ذات رسالت مآب کو دیکھ لو۔ بلندیوں کا حسن بھی آپ کے اندر ہے، پستیوں کا حسن بھی آپ کے اندر ہے۔ یہ میرا خاص موضوع ہے، خاص موضوع ہے وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو پست کہہ دیا، معاذ اللہ، میری سات پچھلی پشتوں کی بھی توبہ اور آگے آنے والی قیامت تک بھی میری ساری پشتوں کی توبہ، میں حضور کو پست کہوں۔ پستیاں وہاں تو ہیں ہی نہیں، جو پست وہاں پہ جاتا ہے اور جو سریا کو جا کے چھوتا ہے۔ جی پستیاں کہاں؟ جن کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہو، پستیوں کا وہاں تصور کیسا؟ لیکن پستی کے اندر بھی ایک حسن ہے، پستی کے اندر بھی ایک خوبی ہے عاجزی والی۔ کہہ گیا ہوں، کہہ دیا ہے، پستی کے اندر بھی ایک حسن ہے عاجزی والا، اور عاجزی کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا کی ذات میں اتنے اعلیٰ ہونے کے باوجود تکبر نام کی کوئی شے نہیں، پستی کی عاجزی موجود ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ ہاں انشاءاللہ۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو محمد کی ذات تھی۔ وما علیہ الا البلاغ۔